आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, जब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया है, जब से तमाम सियासी जमातें जो कल को एक साथ बैठी हुई थी, जो कंधे से कंधे मिलाई हुई थी, जो हाथों में हाथ डाली हुई थी, वो एक दूसरे की मुखालफत में दिन ब दिन बयानियाँ देती जा रही है। और अगर बात की जाए लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो तमाम जमातों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि साबका अदवार में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, और ये एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात किसी हद तक दुरुस्त भी समझे जाते हैं। और अगर बात की जाए मुल्क की सियासत की, तो कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाडला करार दे रहा है, तो बहुत से हलकों की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ासकर मियाँ साहब को अदालतों का लाडला करार दिया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि बैक स्टेज पर डील कर ली गई है। और इस वक्त सिंध की सियासत की अगर बात करें, तो सिंध की सियासत में एक अलग किस्म का रुख और एक अलग किस्म का मोड़ आ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक ग्रैंड अलायंस भी बनने जा रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ नून लीग जो है वो बरसरे पैकार सिंध में नजर आती है। और कहा यह जा रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को इस बार हम हुकूमत नहीं बनाने देंगे, जबकि नून लीग के साथ इस तमाम तर अमल में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी शामिल है, और जीडीए भी शामिल है, जमीयत उलमा इस्लाम शामिल है, अब अवामी नेशनल पार्टी भी शामिल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी वाज़े कुछ भी नहीं कहा गया, ना कोई वाज़े पिक्चर दिखाई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तमाम तर अमल में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद में शामिल होगी या नहीं। इसी तमाम तर सूरत हाल और इसी तमाम तर निकात पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, राना गुलजार ता साहब। सर, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। राना साहब, बताइएगा, क्या पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं? क्या जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान खलिश पैदा हो चुकी है? आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन वाज़े तौर पर अगर देखा जाए तो तरदीद कर दी गई है इन तमाम तर इल्ज़ामात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान की तरफ से। शुक्रिया उसामा भाई, आपका, आपके मेट्रो चैनल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसी तो कोई बात है नहीं। इख्तलाफात किस चीज़ के? चेयरमैन साहब अपने एक निजी दौरे पे गए हैं, और 30 नवंबर को कोयटा में जलसा होगा हमारा योम तासीस का, तो चेयरमैन साहब वहाँ खिताब करेंगे। इख्तलाफात कोई नहीं होते, और हम ना ही इख्तलाफात हमारी पार्टी में हैं, और ना ही हम घबराने वाले हैं। हम सियासी लोग हैं और आवाम की क़ुव्वत से इनका मुकाबला करेंगे, और ग्रैंड अलायंस बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आवाम जिसको पसंद करेगी, इंशाल्लाह 8 फरवरी को फ़ैसला होगा। और लिविंग फील्ड कुछ भी कहते रहें, इन चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अवामी लोग हैं, और अवाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जा रहे हैं, और हर वर्कर जो है वो आवाम से रब्ता कर रहा है, और अवामी रिश्ते को मजबूत करना है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर की ज़िम्मेदारी है कि हम आवाम से जितना ताल्लुक़ रखेंगे और आवाम के दुख दर्द को समझेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ यही सबसे बेहतर है। और हम इसी की मोटिव के साथ मुकाबला करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे आप। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी अलायंस से नहीं घबराती है, क्योंकि हमने हमेशा ऐसे अलायंसों का मुकाबला किया है और करेंगे। पीपल्स पार्टी का वर्कर कमिटेड है, और हम 8 फरवरी की तैयारियां कर रहे हैं। हम इससे बेहतर जितना हम अगर इनकी बातों का या इनके इत्तेहाद के बारे में बात करें, हम बेहतर है आवाम से रुजू करें और आवाम को ज़्यादा मोटिवेट कर सकें और पार्टी को ज़्यादा फ़ाल कर सकें, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इनकी बातों का जवाब देने से। तो मैं नहीं समझता कि इत्तेहाद से कुछ नहीं होता, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं इत्तेहाद। और आपको पता है, इत्तेहाद हमेशा कमज़ोर लोग बनाते हैं, ताकतवर लोग नहीं बनाते। कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब, जो कि तज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। क्या समझते हैं, सिंध की सियासत में एक अलग रुख आ चुका है, तमाम जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत में खड़ी हो चुकी हैं। क्या इस अलायंस को कामयाबी हासिल करते देख रहे हैं, या फिर माजी के इत्तेहादों की तरह ये भी सिर्फ झाग की मानंद साबित होगा? देखिए, बात यह है कि जो पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ले लें, फेडरल लेवल के ऊपर ले लें, उनको कारकर्दगी की बिना पर कभी वोट नहीं मिला।
نمبر 1. نمبر 2, یہاں کا ووٹنگ پیٹرن بالکل ڈفرینٹ ہے پاکستان میں. یہاں پر قبیلے آپس میں ہیں، سیاسی خاندان آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم انگریزی میں الیکٹیبل کہتے ہیں، وہ ہمیشہ جیتتے ہیں. پیپل پارٹی جو ہے اس کو مطلب آپ دیکھیں 1977 سے وہ کوشش تھی کہ اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بار وہ الیکشن میں کامیاب ہو کر آئی ہے. ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے ووٹ بینک میں کوئی فرق پڑے گا، بلکہ اگر فرق پڑے گا تو وہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں فرق پڑ سکتا ہے، نون لیگ کے ووٹ بینک میں فرق پڑ سکتا ہے. پی پی جو ہے وہ خاص طور پر انٹیریئر سندھ میں اس کو بیٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اور جی ڈی اے والے ہیں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، وہ چند سیٹیں یقیناً لے لیں گے، لیکن میجورٹی جو ووٹرز کی ہے وہ اپنا بلاول بھٹو کو ہی ووٹ ڈالے گی. باقی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو کوشش ہو رہی ہے اس میں میڈیا کے اندر، ایک عجیب ڈرامہ بنا ہوا ہے کہ جی وہ باپ بیٹا آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، یہ سب پروپیگنڈا ہے. اور یہ اور اس میں تیزی آتی جائے گی، ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو ابھارا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا کہ وہ لیکن فلانا مختار صاحب اگر پروپیگنڈا ہوتا تو پروپیگنڈے پہ تو کان نہیں دھرے جاتے نا. اگر یہ میڈیا کر رہی ہے یا پھر کوئی اور مقتدر حلقے جو ہیں جو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ واضح طور پر بلاول بھٹو صاحب اور آصف زرداری صاحب میں اختلاف ہو گئے ہیں، تو ان سب چیزوں پہ وضاحت کیوں دینی پڑ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ ابھی آپ وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتے. خاموش رہیں گے تو جو ان کے ووٹرز ہیں ان کو کیسے سیٹسفائی کریں گے. اس میں تو آپ کو میں بتا دوں، آپ کو پیپل پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ انٹیکٹ ہے انٹیریئر سندھ میں. ہاں، کراچی میں کوئی تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے. ابھی نون لیگ اور پی ایم ایل این نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہے یہاں، اور یہ جو ایم کیو ایم کا ووٹ ہے وہ آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہے. آپ کو پتہ ہے آدھے سے زیادہ ووٹ تو ان کے جو ہیں وہ تو پی ٹی آئی نے لیے تھے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بالکل غائب کر دیا جائے گا تو اٹس ناٹ پاسبل. دیکھیں ان کا بھی اپنا ایک ووٹ بینک ہے اور وہ انٹیکٹ ہے، بلکہ اب ان کو سمپٹی ووٹ پڑے گا، اور سمپٹی ووٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو آپ دیکھیں کہ سمپٹی ووٹ ملا تھا ان کو، اوور ویلمنگ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا. اب اسی طریقے سے وہ پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے اپنا ٹھیک ہے، مقتدر حلقے اپنی جگہ، لیکن ابھی وہ یہ 21ویں صدی ہے. جو آپ کے ٹی وی چینلز ہیں وہ ون سائیڈڈ پروپیگنڈل میں لگے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا جو ہے اٹس گوئنگ ٹو پلے ویری امپورٹنٹ رول. وہ زمانہ چلا گیا جب وہ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ ٹائپ کرتے تھے. ابھی تو آپ کے ہاتھ میں گلوبل ولیج ہے، آپ کے پاس موبائل فون ہے، ایک سیکنڈ میں پوری دنیا میں خبر چلی جاتی ہے. کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. تو ابھی یہ صرف ایک دوسرے کو اوپر نیچے دکھانے کے لیے، جی فلانا فلانے کے ساتھ مل گیا، فلانا فلانے کے ساتھ مل گیا، فلانی پارٹی فلانے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہی ہے. تو اس سے میرا یہ صرف آپ اس کو الیکشن کے تک رکھیں، کیونکہ یہ اس وقت تک یہ جوڑ توڑ جاری رہے گا. لیکن جس جیسے پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنا چاہے کچھ بھی ہو جائے. پیپل پارٹی کا اگر ورکر ہے تو اس نے پیپل پارٹی کو ووٹ ڈالنا ہے، کوئی اس کو دوسرے نہیں ڈال سکتا. 50 سال ہو گئے دیکھتے ہوئے سندھ کے اندر. ضیاء الحق نے کوشش کی کہ ختم کر دیں پیپل پارٹی کو، کیا ہوا؟ ان کی ڈیتھ کے بعد پیپل پارٹی نے حکومت بنائی. تو یہ ہمارے جو سسٹم ہے یہ ایک لابی ہوتی ہے جو یہ کام کرتی رہتی ہے کہ فلانے کو لے کے آنا ہے، فلانے کو لے کے آنا ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی دیکھیں لوگوں میں بڑی اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے، اویکننگ پیدا ہو گئی ہے. وہ اپنا کام کریں گے تو عوام اپنا کام کریں گے. مختار صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہتا ہوں اس کے اوپر جو ہے رانا گلزار صاحب بھی جواب دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے سے مائنڈ سیٹ کیا جاتا ہے یا پھر پہلے سے جو پروپیگنڈا اسٹارٹ کر دیا جاتا ہے کہ کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا؟ کس حد تک ایگری کریں گے آپ رانا صاحب؟
دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پروپیگنڈا اپنی جگہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی پروپیگنڈا یا افواہوں پہ کان نہیں دھرے. ہم نے ہمیشہ عوام کی سیاست کی ہے اور ہم عوام کے ووٹ پر یقین رکھتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی عوام سے اسی لیے رابطے میں ہے. ہم نے ڈیل ڈھیل کی سیاست کبھی نہیں کی. اور اگر کوئی شخص ایسا کرتے ہیں مطلب ہے کہ وضاحت دیکھیں، ہم پولیٹیکل جماعت ہیں. اختلافات پیپلز پارٹی میں نہ کبھی ہوئے ہیں، اگر ہیں بھی تو کوئی اگر اپنی مرضی سے جاتا ہے تو جائے. لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یا ان کے والد محترم میں کوئی اختلافات نہیں ہے. ظاہر ہے چیئرمین ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب، کیسے اختلافات ہو سکتے ہیں؟ اور چیئرمین ورکروں نے ان کو لیکن رانا صاحب منتخب کیا ہے. جلسہ کوئٹہ میں ہونے جا رہا ہے تو اس کی میٹنگیں دبئی میں کیوں ہو رہی ہیں؟ سمجھ نہیں آیا. دیکھیں جی، میٹنگیں تو یہاں کراچی میں ہوئی ہیں ساری، ڈیسائیڈڈ بلاول بالکل ہاؤس بینرز میں بھی ہوا لگے ہوئے ہے. نظر آ رہے ہیں. دیکھیں سب کچھ یہاں ہوا ہے. وہ اپنے ایک نجی دورے پہ گئے ہیں، وہ تو جاتے رہتے ہیں، معمول کی بات ہے. واپس آ جائیں گے، اس سے کچھ لیکن نہیں رانا ہوتا. صاحب یہ چیز جو ہے وہ تھوڑا سا معاملہ چینج کر رہی ہے، تذبذب میں ڈال رہی ہے کہ پہلے بلاول صاحب پہنچ گئے پھر زرداری صاحب بھی پہنچ گئے. دیکھیں جی، میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ دوسری جماعتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ یہ پروپیگنڈا کرتی ہیں. اور ہمیشہ میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ کمزور لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، طاقتور لوگ جو عوام پر یقین رکھتے ہیں وہ پروپیگنڈا نہیں کرتے. ہم عوام کے ووٹ پر یقین رکھتے ہیں اور انشاءاللہ 8 فروری کو آپ کو رزلٹ ملے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہم نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم نے کام نہیں کیا. لیکن عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نوجوان قائد ہیں اور اس ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے اور ہم جدوجہد کر رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریاتی ووٹ ہے، وہ کبھی بھی ڈیوائیڈ نہیں ہوا. خاموش ضرور ہوا ہے، ڈیوائیڈ نہیں ہوا. کیونکہ جب بی بی صاحبہ کو شہید کر دیا گیا تو ایک خلا آیا قیادت کا، کیونکہ ظاہر ہے فوری حکومت مل گئی. تو کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب اس وقت ایوان صدر میں بیٹھ گئے تو ورکر کے اور قیادت کے درمیان ایک خلا پیدا ہوا. اس خلا کو پر کرنے کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. آج قیادت کا اور کارکن کا جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ ہر ورکر سے چیئرمین صاحب ملاقات کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور ورکروں کے اندر فل چارج ہیں. بڑا حوصلہ ہے ورکر میں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوگ در جوگ شامل ہو رہے ہیں. کراچی شہر میں بھی شامل ہو رہے ہیں. اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو بہت سارے الیکٹیبلز جو ہیں وہ نون لیگ میں بھی شامل ہو رہے ہیں. نون لیگ نے کیا حتمی قطعی اور آخری فیصلہ کر لیا الیکٹیبلز اتارنے کا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، ہم نے تو الیکٹیبلز کی سیاست نہیں، ہم نے تو عوام کی سیاست کی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ورکروں کو وہ ٹکٹ دے گی اور ورکر ہی الیکشن لڑتے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے لیڈر پیدا کیے اس پاکستان میں. پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی نے نہیں، عوام نے پیدا کیا. پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی پاداش ہے اور اس نے بہت سارے ورکر پیدا کیے جو ورکر لیڈر بنے اور وہ دوسری جماعتوں میں گئے ہیں. ہم نے ان چیزوں سے کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوتے. پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے اور ہم عوام کے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مینیفیسٹو اور فلسفے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے اختلافات تو اپنی جگہ پولیٹیکل جماعتیں کرتی رہتی ہیں، اتحاد بنتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں. تو اب جو کر رہے ہیں تو وہ تو سیاسی یتیم ہوتے ہیں نا، وہ تو کرتے رہتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی ان سے کبھی بھی نہ گھبرائی ہے نہ گھبرائے گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر فل چارج ہے، باہمت ہے، اور انشاءاللہ سیاسی طریقے سے ان کا مقابلہ کیا جائے گا. اور 8 فروری کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھرپور جواب دیا جائے گا. یہ عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو جواب دے گی. چلے مختار بٹ صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ نون لیگ کے لاڈلے ہونے کا تاثر کیوں دیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے وہ صرف پاکستان کے لوگ نہیں دیکھ رہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور مجھے تو حیرانگی اس بات کی ہے کہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی اس قسم کی مطلب یہ ہے کہ شکایت نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ پی ڈی ایم اور اس کے جو الائڈ پارٹیز ہیں وہ ایک طرف ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک طرف ہے. اور جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں اور جس طرح سے کہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور جس کا کہ کوئی ویسے جواز نہیں بنتا. اور ابھی کیسز بھی چل رہے ہیں، ان کے کیسز بھی ختم نہیں ہوئے ہیں. تو اب یہ جو سلسلہ ہے یہ میرا خیال ہے کہ ایک تو مناسب نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی 21ویں صدی ہے
وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ معاملات کو الجھاتے ہیں، پیچیدہ کرتے ہیں۔ لیول پلے فیلڈ جو ہے تمام پارٹیوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے، اس میں کوئی پریارٹی اور کوئی پریفرنس کسی کو نہیں ملنا چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں گے تو اس صورتحال میں تو پھر وہ جو چیز ہے وہ نظر بھی تو آنی چاہیے۔ خالی اخبار میں لکھنے سے یا بیان دینے سے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن تو نہیں ہوں گے نا۔ ایکچولی گراؤنڈ کے اوپر کیا ہوگا، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ ہماری تو سوچ یہ ہے، ہمارا تو کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ میری خیال تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کے ایک لائحہ عمل طے کریں گی اور فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے حوالے سے ان کا ایک یونائٹڈ فرنٹ ہوگا اور ان کا بیان آئے گا۔ ہر ایک پارٹی کا اپنی مینوفیسٹو ہے۔ ہر ایک پارٹی جو ہے جو الیکشن میں حصہ لیتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم حکومت کریں، ہمارا وزیر اعظم ہو، اقتدار ہمارے پاس آئے۔ اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ ہر پارٹی کا یہی ایم ہوتا ہے، آبجیکٹو ہوتا ہے، ورنہ سیاست میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کے لیے پھر آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد سے آ رہے ہیں تو وہ تو پھر انسٹیبلٹی کی طرف ایک اور قدم ہو جائے گا۔ اس سے کوئی کسی کو نہ تو ملک کو فائدہ پہنچے گا، نہ اس پارٹی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، وقتی طور پر ٹھیک ہے وہ جیت جائے، خوشی منا لے، لیکن وہ آرام سے وہ بھی نہیں رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے مختار بٹ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ بات کی جا رہی تھی کہ اگلی حکومت کون بنائے گا، کون لاڈلا ہے، پیپلز پارٹی میں کیا اختلافات چل رہے ہیں، اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے اور سوال کریں گے رانا گلزار صاحب سے۔ رانا گلزار صاحب، یہ تاثر دیا جاتا ہے، جو سوال میں نے مختار بٹ صاحب سے بھی کیا، کہ نون لیگ لاڈلی ہے۔ اگر وہ لاڈلی ہوتی تو آج سابق وفاقی وزیر بھی رہی ہیں اور اطلاعات و نشریات بھی ہیں نون لیگ کے، اور خاصا کردار ادا کیا ہے انہوں نے نون لیگ کی بحالی میں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے ہیں، تو پھر کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں کس بیانیے کے ساتھ؟ ایک جانب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ لاڈلے ہیں، پھر لاڈلوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہوتے، کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے وہ تو کرنا پڑتا ہے نا، وہ تو ان کی اطلاع ہے۔ نواز شریف صاحب کو تو فل پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ان کے بھائی کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اداروں کو بھی چاہیے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک نظر سے دیکھیں۔ اور یہ تو ظاہر ہے ناقابل ضمانت، اگلی 2 دن بعد ضمانت ہو جائے گی، وہ اتنا بڑا وہ ایشو نہیں ہوتا۔ وہ ایک تھوڑی سی خلا تو چھوڑتے ہیں نا کہ جی ہم نے دیکھیں اس کو، جیسے بھی آپ نے کہا، مطلب آپ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ لاڈلے ہیں وہ؟ بالکل بالکل ایسی بات ہمیں ابھی بھی یہی بات ہے، مگر ہم ایک بات یہ کہتے ہیں کہ مہازارائی کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، ملک مہازارائی کا متحمل نہیں ہے، اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن سے باہر نہیں رہنا چاہیے۔ سب کو اجازت ہونی چاہیے الیکشن لڑنا چاہیے، اور کوئی بھی بائیکاٹ نہ کرے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ شیڈول اناؤنس کرے تاکہ الیکشن کا پروسیس مکمل ہو سکے۔ حلقہ بندی 30 نومبر کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی ہم پورے حلقوں کی لسٹیں جاری کر دیں گے، تو ساتھ ہی ساتھ وہ شیڈول بھی اناؤنس کر دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم عوام سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اداروں کو مستحکم کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو ایک عجب بات ہے کہ ہم پارلیمانی لوگ ہیں، ہم پارلیمنٹ میں عوام کے ذریعے جاتے ہیں، ہم اداروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ارے بھائی، تمام ادارے وہ پارلیمنٹ کے تابع ہیں، پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں، پارلیمنٹ کے اندر سپیریئر جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، تو پارلیمنٹ کو مستحکم کرنا چاہیے، ہمیں کسی کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب پارلیمان کے اندر جواب دہ ہیں۔ تو لاڈلا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر جب وہ یہاں تھے تو یہاں سے گئے کیوں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی روایت کبھی یہ نہیں رہی کہ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے، ہم نے جو بھی کیسز ہیں فیس کیے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کا ایک ادنا سا ورکر کیوں نہ ہو، اس کی قیادت کیوں نہ ہو، یہ تاریخ ہے۔ تو ہم نے کبھی بھی اس عوام کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری
उस शहीद के नवासे हैं, उस शहीद के बेटे हैं, उस बहादुर बाप के बेटे हैं जिन्होंने ये पाकिस्तान में इस कौम के लिए कुर्बानी दी, इस मुल्क में रहे और रहेंगे और इंशाअल्लाह दफन भी इसी मुल्क में होंगे और इस मुल्क की खिदमत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये तो देखिए बात ये है कि ये तो एक हमेशा एक प्रोपेगेंडा चलता है और ये दम तोड़ जाता है। ऐसा भी एक प्रोपेगेंडा चला था जरदारी साहब के लिए, भाई वो इंतकाल कर गए हैं और वो ऐसा होगा वैसा होगा, ये भी माजी गवाह है। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें वो सलामत हैं, ज़िंदा हैं और लीड कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं अपनी जगह। तो ये प्रोपेगेंडे होते हैं, इस प्रोपेगेंडे में कोई सदाकत नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि आवाम से रुजू किया जाए, बजाय इदारों पे तकिया ना किया जाए और इदारों को तो मुस्तहकम करें ताकि वो अपनी जगह अकाउंटेबिलिटी लेकर आएँ। मैं कहता हूँ कि जी एहतसाब का अमल शफाफ होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुतालबा करती है कि एहतसाब शफाफ होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि जब तक मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, एहतसाब का निज़ाम शफाफ नहीं होगा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। IMF से जान कैसे छुड़ाई जाए? जब तक तमाम सियासी जमातें और तमाम इदारे एक पेज पे नहीं होंगे तो हम IMF से जान नहीं छुड़ा सकते। आज आप देख सकते हैं जो फ़लस्तीन में हो रहा है, कोई मुसलमान मुल्क जो है वो उसमें बोलने को तैयार नहीं है। ये अलमिया फ़िक्र है हमारे लिए, हमें ये सोचना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजम्मत की है और हम हमेशा अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हुए हैं और हम फिर ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी इदारे जितने भी मुदाखलत करें और इसराइल को जो है ना पाबंद करें कि वहाँ पे जो ये कत्ल गारत गरी है इसको फौरी तौर पे बंद किया जाए और मुस्तकिल तौर पे इनको जो है ना इसराइल को अपनी घरों में इनको किया जाए और फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किया जाए। तो मकसद ये कहने का है कि हमें आवाम से रुजू करना चाहिए, हमें इन चीज़ों पर नहीं सोचना चाहिए। अगर आज उनको वो वहाँ बाहर बैठ के डील कर कर आ गए हैं तो ये नई इदारों को भी चाहिए कि वो आवाम के वोट का सर हमारी तो दुआ है कि हर कोई जो है वोट का एहतराम करे और ख़ुद को आवाम के आगे एहतसाब के वही लिए कह रहे थे तमाम हुक्मरान और तमाम सियासतदान वही रोड पर भी करें। कल वही कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वही कह रहे थे ना। आज क्या हुआ? आज आप मिसाल के तौर पे वहाँ बैठ कर जो लेकिन राना साहब माजरत के साथ वोट को तो अवाम इज्जत दे देती है, लेकिन अवाम को कोई भी हुक्मरान बनने के बाद या बरसर इक़्तिदार आने के बाद इज्जत नहीं देता। शायद आप भी एग्री करेंगे। देखिए जी मैं तो अपनी पार्टी की बात करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पाकिस्तान की पहली जमात है जिसके कायद ने कुर्बानी दी इस अवाम के लिए, बिल्कुल, जिसकी बेटी ने कुर्बानी दी इस अवाम के लिए, जिसके बेटों ने कुर्बानी दी इस अवाम के लिए, जिसके कारकुनों ने फांसी खाई है, कोड़े खाए हैं इस अवाम के लिए। उनके तो खुद अपने पास पैसे बहुत थे, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है, लेकिन उन्होंने इस अवाम को लीड किया है। और मैं ये समझता हूँ कि हाँ कमी कोताही बिल्कुल हुई होगी, मैं ये नहीं कहता हूँ, मगर उसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं उनको हम देख रहे हैं और उनको सही करने की ज़रूरत है। बिल्कुल देखिए इतना हौसला नहीं है पाकिस्तान में, किसके पास इतना हौसला है कि जो अपने बाप को शहीद करा दे फिर खुद शहीद हो जाए। एक शख्स के पास जेल में बैठे रो रहे हैं और वो प्लेटें कम हो गई और फला हो गया और वो बाहर जाके बैठ गए, उनको सजा हो गई और आज राना साहब मैं राना गुलजार साहब आपकी तरफ आता हूं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ताहिर रिजवी साहब। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। ताहिर रिजवी साहब ये बताइएगा कि एक तरफ तो नून लीग को लाडला करार दिया जा रहा है कि इनके ऊपर हाथ रख दिया गया है या पैराशूटर हैं या अदालतों से इनको रिलीफ मिल रहा है, दूसरी जानिब आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं उनके नाकाबिले ज़मानत वारंटी गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि नून लीग के लाडले होने का तासुर क्यों दिया जा रहा है? और ये भी बताइएगा क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरे मुल्क की हुक्मरान जमात बनने जा रही है? देखिए जी, बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शायद लाडले का लफ्ज़ जो है ना आप उनके लिए छोटा है, कोई सुपर लाडले का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं उसको कहूँगा कि सुपर लाडला है, इतना प्यारा लाडला है कि वो खेलन को चांद मांगता है तो वो चांद भी लाके उसको दे दिया जाता है, हालांकि चांद देना कितना मुश्किल है। तो बेसिकली मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त अवाम के बैंक में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास जो ब्लैक अवाम का पैसा है ना, वो जो जिसमें कोई सपोर्ट ही नहीं होती, ऊपर से जो हवाई सपोर्ट होती है वो बहुत ज्यादा उनके पास इस वक्त है। और आपको पता है कि बस यहाँ तो है ही हवा हवाई, तो हवा हवाई चल रही है मेरे हिसाब से।
क्या कहेंगे राना गुलजार साहब, कमेंट किया है हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ताहिर रिजवी साहब ने, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ताहिर रिजवी साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं समझता हूँ ये कौम देख रही है और वो सही फरमा रहे हैं। इसमें देखें, बात ये है कि ये कौम देख रही है कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा लाडले के लफ्ज़ बहुत कम है। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि देख रही है ना कौम। ताहिर रिजवी साहब एक जहांदीदा आदमी हैं, माशाल्लाह, उनकी बड़ी गहरी नज़र है सियासत पर और बड़ी वो करते हैं। बात ये है कि ये तो कौम देख रही है, तो ये आप आज से नहीं, पिछले दौर अदवार से भी आप देख सकते हैं कि इस मुल्क में ये होता रहा है। इन लोगों को चाहिए, मैं कहता हूं कि ये तकिया छोड़ें, अवाम पे तकिया करें और इन चीज़ों को, ये हर वक्त इक़्तिदार की जो ख्वाहिश देखते हैं कि जी देखें जब मुल्क में थे तो ये यहाँ से इतने बीमार हो गए और ये हालत हो चुकी थी कि जी ये जो अभी इंतकाल कर जाएंगे ये हो जाएगा, और वो वहाँ गए, वहाँ 4 साल यानी कि चंद हफ्ते के लिए गए और 4 साल बाद वापस आ रहे हैं। तो क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरे नहीं हो रहे होंगे ना? देखिए जी, बात यह है कि ये तो अब इनको सोचना चाहिए। हैरानगी की तो बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब इतने बीमार थे, उन्होंने इस मुल्क में इलाज कराया, इस मुल्क में भी इलाज होता है और बड़ी अच्छी तरीके से इलाज होता है। आप पूरे नहीं हो रहे, आज आपको शर्म नहीं आ रही? आप इस आवाम के सामने खड़े हुए, क्या आवाम देख नहीं रही? चले, मैं चाहूंगा कि बात यह है कि मैं ये समझता हूँ तज़िया भी इस प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। मुख्तार भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं, क्या नून लीग और इसके इत्तेहादी सूबे सिंध में अपने कदम जमा पाएंगे, कि पीपल्स पार्टी को शिकस्त दे सकेंगे? मेरी अपनी राय में हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ऐसा होना नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि नून लीग और MQM का आपस में इत्तेहाद हुआ है, ठीक है, और MQM जो है वो खुद आपस में डिवाइडेड है। लेकिन सर, खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कहा गया है कि 60 लाख नाराज जो वोटर्स हैं, हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे अंदरूनी नहीं, तो मनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो अगर नहीं माने तो फिर क्या होगा? सवाल तो ये पैदा होता है ना। हर एक की कोशिश तो यही है ना कि जो उनके अंदर डिफरेंसेस हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। वो बड़ा उनको मुश्किल होगी इसके अंदर, वही तो 19-20 का फर्क होगा। लोग जो हैं वो अभी उनमें बड़ा शऊर पैदा हो गया है, उनको पता चल गया है कि कौन उनका वेल विशर है और कौन उनको यूज करता है। तो ये जो सूरत हाल है ये सबके सामने है, नजर आ रहा है ना सबको कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। एक आम पान वाला भी ये समझता है, एक क्लर्क भी ये समझता है, एक सरकारी अफसर भी ये समझता है कि मुल्क में क्या हो रहा है इस वक्त, उसको कोई भी छुपा नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात जो है, सोशल मीडिया जो है, उसके होते हुए तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई 19-20 का फर्क। अच्छा मुख्तार भट्ट साहब, आप समझते हैं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला और अलमिया ये है कि यहाँ मौरूसी सियासत कायम है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। और पिछले 30-40 साल से तो हम यही देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि पहले 2 पार्टियां थी, पाकिस्तान पीपल पार्टी। मतलब मरियम और बिलावल को सियासत में नहीं होना चाहिए? किसको? मरियम और बिलावल को? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? हर एक को हक है। लेकिन जनाब फिर तो मौरूसियत आ गई ना बीच में। सबको हक है कि वो सियासत में आए, वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो सीनियर लीडरशिप है उसको आप टोटली इग्नोर कर दें और अपने बच्चों को ला के आगे खड़ा कर दें। ये गलत है। ये जो मेन लीडर है, ये उसकी सोच होनी चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर सीनियर लीडर मौजूद है, जैसे नून लीग में बेशुमार सीनियर लीडर मौजूद है, इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल पार्टी में है, आप ठीक है, आप सदारत अपने पास रखना चाहते हैं, ज़रूर रखें। आपने मेहनत की है उसके लिए, आप पार्टी को खड़ा किया है, पार्टी के लिए काफ़ी काम किया है, तो आप अगर सदारत अपने पास रखते हैं तो कोई बुराई नहीं है, रखें, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो बाकी है वो अब खानदान के अंदर तो ना अपना जो टिकटें हैं उसमें बांटें, कोई रिश्तेदारों को तो मत बांटें ना, आप उनको दें जो वर्कर हैं, जो आपके लिए जान का नजराना पेश करते हैं, जो आपको सीट पे बिठाते हैं, तो उनमें से किसी को आप वोट दें तो बेहतर होगा ना। तो ये हमारे यहाँ ये मरूसी सियासत चल रही है, तो ठीक है, उसका फिर अंजाम भी वही होता है जो आप देखते हैं।
چلے طاہر رضوی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آپ بتائیے گا کہ ایک جانب تو پاکستان پیپلز پارٹی مخالف اتحاد بن رہا ہے, تو دوسری جانب دیکھا جا رہا ہے کہ ایم کیو پاکستان اور نون لیگ کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر جو ہے وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے اور کسی طریقے سے بھی جو ہے دونوں جماعتیں مان نہیں رہی ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو اتحاد بننے سے پہلے ہی ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. نواز لیگ اور ایم کیو ایم دونوں ڈیڈ سیل ہے, ان کی کوئی وزن نہیں ہے, ان کا عوام میں کوئی روٹ نہیں ہے, ان کی عوام میں کوئی طاقت نہیں ہے. پیپلز پارٹی یس, پیپلز پارٹی ایز اے گراؤنڈ, اس کے پاس عوام کی طاقت ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ ہے اندرون سندھ تک. کراچی اور حیدرآباد میں عوام ابھی جو ہے وہ ایک مخمصے کا شکار ہے اور وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی کہ اسے کس طرف جانا ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کا پچھلے 2 سالوں میں جو انہوں نے دیکھا ہے رویہ, اور جس طریقے سے ایم کیو ایم نے عوام کے مفادات پہ جا کے اور سودا کیا ہے, اور جس طرح انہوں نے یہ جو ابھی گورنمنٹ ہوئی تھی, عدم اعتماد آئی تھی, ان میں جو ان کا کردار تھا, تو عوام دیکھیے ابھی ہماری پروگرام میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور عوام اویئر ہو گئی. بالکل صحیح, آئی ایگری, کیونکہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا. آپ چھوٹے سے بندے سے بھی سوال کریں نا تو وہ پوری ڈیٹیل آپ سے زیادہ آپ کو بتا دے گا, جناب یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایم کیو ایم اور نواز لیگ کا یہاں پر کوئی ایسا کوئی مطلب بہت بڑا مطلب اسٹاک ہولڈر نہیں ہے یہ کہ ان کو مطلب یہ عوام میں ان کی پذیرائی ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر الیکشن کے اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں, فیئر اینڈ فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ تو اس وقت یہ بھی پاسبل کہ ان کو دونوں کو تو کچھ بھی کسی طرح سے کچھ بھی نہ ملے, اور ایک کچھ نئے لوگ یا میں بھی پاسبل کہ لوگ پی ٹی آئی کی طرف چلے جائیں, پیپلز پارٹی کی طرف چلے جائیں. مجھے ان دونوں میں تو کوئی ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ اگر ایون اگر یہ اتحاد بھی کر لیتے ہیں تب بھی ایسی کوئی خاص مجھے اس میں کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے. اور یہ بالکل ابھی ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی. نواز لیگ کو تو میں نہیں کہتا, اس کا تو کبھی بھی یہاں پر سندھ کی سیاست میں اتنا عمل دخل نہیں رہا, لیکن اگر ایم کیو ایم کو واپس آنا ہے, اگر ایم کیو ایم کو عوام میں اپنی پذیرائی دوبارہ کرنی ہے, اگر ایم کیو ایم کو وہ چاہت چاہیے جو عوام اس سے کرتی تھی, تو اس کے لیے ان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا, اور اتنا کرنا پڑے گا جو میں سمجھتا ہوں یہ کر نہیں پائیں گے. اچھا رضوی صاحب, ان سے مانگ لے گی کہ یہ اتنا دے نہیں پائیں گے, اور دیں گے تو ان کو پھر ظاہر عوام میں بالکل پذیرائی مل سکتی ہے. لیکن ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے ہر جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی پالیسیز, اس کی آکسیجن ہوتی ہے, وہ جیسی پالیسیز رکھتا ہے اس حساب سے عوام کو اس کی پذیرائی ملتی ہے. عوام سب سمجھ رہی ہے کہ آپ کیا چل رہے ہیں. ایم کیو ایم کے بارے میں نے پچھلے بھی دور میں یہی کہا تھا جب وہ اتحادی تھے پی ٹی آئی کے, کہ وہ سن ہو چکے ہیں, وہ سن ہے بالکل. ایسا لگتا ہے ان کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے, ایسا لگتا ہے ان کی اپنی کوئی, ایون اب بڑے بڑے نام ہے اس میں, اب تو فاروق ستار صاحب بھی آ گئے ہیں. لیکن رضوی صاحب دیکھا یہ گیا ہے کہ ایم کیو ایم نے بھی واضح طور پر اپنا ایم کیو ایم نے بھی اصولی موقف اپنایا تھا حلقہ بندیوں کے معاملے پہ, جس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن سے بھی بوائیک آؤٹ کر گئے تھے. یہ افاقیت بھی کیا ہے, لیکن میرا علاج نہیں کر پا رہا تو میں اس کو ڈاکٹر نہیں مانتا. لیکن رضوی صاحب ایم کیو ایم اس ٹائم اسٹرانگ ہو چکی تھی, تمام دھڑے آپس میں مل چکے تھے جس ٹائم پہ انہوں نے بوائیک آؤٹ کیا. لیکن پی ٹی آئی کے دور میں تو دھڑے نہیں ملے تھے نا, اس وقت تو فاروق ستار الگ تھے اور پی ایس پی الگ تھی. اب تو پی ایس پی بھی مل گئی, فاروق ستار بھی مل گئی, لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا. میں پھر یہی کہوں گا, فاروق ستار کو ملا لیں, پی ایس پی کو بھی ملا لیں, وہ اپنے پرانے پانی کو بھی پکڑ لائیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپنی پالیسیز پر, اپنی فیوچر پلان پہ, عوام کے لیے جو ان کے منصوبے ہیں اس کے اوپر چلتے ہیں. عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے. اب میں بتاؤں, اب تو سگے بھائیوں میں بھی اتنی محبت نہیں ہوتی اور رشتے داروں میں بھی آپس میں اتنی محبت نہیں ہوتی. عوام کسی لیڈر سے محبت نہیں کرتی اس طرح. عوام کہتی ہے وہ لیڈر ہمیں چاہیے جو ہمارے لیے سوچے, جس میں انہیں ذرا سا بھی نظر آ رہا ہو کہ یہ ہمارے لیے لڑ رہا ہے, یہ ہمارے لیے کوشش کر رہا ہے, اور میں چھوٹا سا لفظ استعمال کروں گا, یہ ہمارے لیے ریزسٹ کر رہا ہے. جو ان کے مفادات کے لیے عوام کے ریزسٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے, جو ان کو پروف کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے ریزسٹ کر رہا ہوں, عوام کی آٹومیٹک سیمپتھی اس کی طرف چلی جاتی ہے. اور جو مفادات کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے, جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, جو مطلب اپنا منجن بیچ رہا ہوتا ہے, اس کو عوام اب سمجھ چکی ہے. عوام کو میں سمجھتا ہوں اب کسی کے منجن کی ضرورت نہیں ہے. عوام کو ضرورت ہے مہنگائی کو کم کرنے کی, عوام کو ضرورت ہے بجلی کے ریٹ کم کرنے کی, عوام کو ضرورت ہے ملک کے استحکام کی, عوام کو ضرورت ہے ہیلتھ کی, عوام کو ضرورت ہے
तालीम की, अवाम को जरूरत है रोडों की, अवाम को जरूरत है उनकी जिंदगी को जिन्होंने उजीरन बनाया हुआ है उनको सजा देनी। जो ये देगा अवाम उसके साथ खड़ी होगी। ये मेरा तजजिया है, हो सकता है कुछ से एग्री ना हो। प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ताहिर साहब अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। गुफ्तगू का एक बार फिर से आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, ये अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, गुफ्तगू एक बार फिर से आगाज़ करेंगे। बात की जा रही थी कि वज़ारत उज़्मा का सहरा किसके सर सजेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के हर जानिब गूंज है। जमातों की जानिब से एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अगर बात की जाए सारे अमल में PTI की, तो PTI जो है वो कहीं भी इस वक्त नज़र नहीं आ रही। PTI की मकबूलियत तो बहुत है, लेकिन आगे का सफ़र ख़ासा मुश्किल नज़र आता है। राना साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आम इंतख़ाबात में PTI को कहाँ देख रहे हैं और क्या मुस्तकबिल होगा PTI का? देखिए जी, तमाम सियासी लोगों का मुस्तकबिल है अवाम के वोट पे। अवाम जिसको पसंद करेगी, कोई भी जमात हो, जिसकी अक्सरियत होगी, हुकूमत वो बनाएगा। हमारा मौक़िफ़ ये है कि किसी भी पॉलिटिकल जमात पर कदगन नहीं लगाना चाहिए। इलेक्शन में सबको इजाज़त होनी चाहिए, वो इलेक्शन लड़ें, पार्लियामेंट के अंदर आएँ। जनाब, आप तो इजाज़त दिलवा रहे हो, उनकी मकबूलियत तो दिन ब दिन बढ़ रही है। देखिए जी, मैंने आपसे अल्फाज क्या कहा कि इलेक्शन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन से बाहर नहीं जाना चाहिए। वो सियासी जमातें हैं, ठीक है, उन्होंने उनके अंदर जो भी उन्होंने 9 मई को वाक़या हुआ है, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी लोग थे, जितनी मजम्मत की जाए कम है। काबिल मजम्मत है, क्योंकि देखिए हमारे इदारे अगर मुस्तहकम हैं तो हम भी आज सुख और चैन की नींद सोते हैं। वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, अदलिया हो, कोई भी इदारा हो, उनको मजबूत करना हमारा काम है, क्योंकि उनका दिफा करना हमारा काम है। उनको जितना किया जाए, ना कि हम उन पर कीचड़ उछालें। तो बात यह है कि हुकूमत तो उसी की बनेगी जिसको अवाम चाहेगी। ये जो लेवल फील्ड है और जो बातें हो रही हैं लाडला, मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई भी इदारा किसी को भी ताउन नहीं करना चाहिए, अवाम पे छोड़ना चाहिए। अवाम फैसला करेगी 8 फरवरी को, और जिसको भी वोट मिलता है उसको देखे। रही MQM की बात, देखिए MQM तो हमेशा इख्तदार में रही है, और MQM ठीक है, वो कहते हैं सब कुछ उनके कहने से। के माजी के इत्तेहादी भी रहे। देखिए, वो तो सबके इत्तेहादी रहे हैं, हम नहीं, वो सबके इत्तेहादी रहे हैं। MQM कभी भी इख्तदार से बाहर नहीं रही, और MQM का जो शख्स हर किसी का इत्तेहादी हो तो उनका कोई नज़रिया नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है राना साहब कि MQM हर किसी की इत्तेहादी बन जाती है, और अब तो नून लीग की भी इत्तेहादी बन गई? देखिए जी, बात यह है कि MQM के पास कोई नहीं जाता, सब MQM ही सबके पास जाती है। MQM के पास कोई नहीं जाता, ये खुद वहाँ जाते हैं, और ये खुद माशाल्लाह समझदार लोग हैं, ज़हीन लोग हैं। ये अपने अपने मामलात सीधे करते हैं अवाम के लिए, ना इन्होंने कभी बात लेकिन की है। राना साहब, माजी में ये देखा गया कि बड़े बड़े सरबरा जमातों के, और चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, हमने उनको MQM के मरकज़ पे जाते देखा। देखिए जी, सियासी लोग हैं। मैंने आपसे क्या कहा, MQM एक सियासी कुव्वत तो थी, आज नहीं ये थी, और लोग उस वक्त जाते थे। हुकूमतें, मैंने आपसे कहा कि हुकूमतें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन MQM ने कभी भी उसूली सियासत नहीं की। MQM ने हमेशा उस आदमी के साथ रहे कि जिसको ये सितारा नजर आया कि हाँ भाई ये लोग इख्तदार में जाएंगे, तो ये हमेशा उनके आपका कहना ये कि MQM को हमेशा सहारे की जरूरत रही, हमेशा नहीं। पीपल्स पार्टी को कभी भी MQM के सहारे की जरूरत नहीं। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम सियासी लोग हैं, हमारे दरवाजे सर, हमने यहाँ MQM के मरकज के ऊपर GA भुट्टो, GA महाजिर का नारा जरदारी साहब को लगाते हुए देखा। सर, मैंने गुजारिश ये की है कि हम सियासी लोग हैं, हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, हम कभी दरवाजे बंद नहीं करते। हम तो हर किसी से मिलेंगे, लोग हमसे मिलेंगे। आपने कहा कि मैं MQM हर जगह पहुंचती है। मैं MQM की बात कर रहा हूं कि ये लोग माशाल्लाह हर किसी से जो इख्तिदार में नजर आएगा, ये उनके इत्तेहादी बन जाएंगे, ये उन्हीं को प्यारे हो जाएंगे, क्योंकि इनको प्यार इख्तिदार से है, अवाम से नहीं है। अगर अवाम से प्यार होता तो 2018 के अंदर ये कराची की अवाम इनको रिजेक्ट ना करती। और जैसा कि इन्होंने अभी जो इलेक्शन हुए थे आपका बल्दियाती, उसमें जो इन्होंने बाइकआउट किया, जनाब, यही MQM जब लोकल बॉडीज इलेक्शन मुस्तफा कमाल को जब इन्होंने मेयर बनाया था, इस शहर को 2400 प्रोजेक्ट दे चुकी है। देखिए जी, मैंने आप एग्री करेंगे?
دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہا، بالکل کام کیا مصطفیٰ کمال نے کیا، تو اب مصطفیٰ کمال نے جو الیکشن لڑا کیوں نہیں اس قوم نے ووٹ دیا؟ وہ ایک کونسلر تو الیکٹ کرا نہیں سکے. مجھے آپ بتائیے، اس میں بھی 2018 میں بھی 15 میں بھی ایک کونسلر وہ الیکٹ نہیں کرا سکے. سر ہوا کونسلر الیکٹ ہوا بلوچستان سے. جی ماشاءاللہ مبارک ہے، کونسلر مل گیا، چلو جی شکر ہے. ایک نہیں ملا، ایک سے زیادہ ملے. کتنے مل گئے مجھے بتائیے نا، مجھے تو نہیں پتا. چلے جی مل گئے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ آج ہی اگر اتحاد ہے تو ایک کا منہ مغرب کی طرف ہے، ایک کا منہ مشرق کی طرف ہے. یہ عارضی اتحاد ہے ان کا آپس کا، یہ عوام کے لیے متحد نہیں ہوئے، یہ اپنے مفادات کے لیے متحد ہے. اور یہ نون لیگ سے بھی اگر ملاقات انہوں نے کی ہے تو یہ اپنے مفادات کے لیے کی ہے، عوام کے لیے نہیں کی. کراچی کی عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ان کو خیر باد کہہ دیا ہے. اور یہ ٹھیک ہے، ایک سیاسی ساخت تو ہے، عوام میں جائیں گے، آپ کو 8 فروری کو پتہ چل جائے گا کہ جی ایم کیو ایم کی کتنی یہ عوام قدر کر رہی ہے اور کتنی بے قدری کر رہی ہے، اور انہوں نے عوام کی کیا قدر کی ہے یہ پوری قوم جانتی ہے. اب اردو اسپیکنگ قوم سمجھ چکی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کے سینکڑوں لوگ جو ان کے ٹاپ کی کریم بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آ رہی ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ مستقبل بلاول بھٹو زرداری کا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ کراچی کے اندر ووٹ لے گی، سیٹیں بھی لے گی، پہلے بھی لیتی رہی ہے لیکن انشاءاللہ لے گی. اور ہم کام کریں گے اللہ نے چاہا، اور اس قوم کو ڈیلیور کریں گے، کیونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں. ہم عدم تشدد کو یقین نہیں رکھتے. ان لوگوں نے ان کی بنیاد تشدد پسند ہے. چلے رانا صاحب، چاہیے کہ اس چیز سے دور آپ کا تجزیہ آ گیا. کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب سے جاننا چاہیں گے. سر بات کہیں کی ہو رہی تھی اور بات کہیں چلی گئی. پوچھنا یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا مستقبل ہے؟ کیا مستقبل آپ کو تاریک نظر آتا ہے؟ مجھے تو ان کا مستقبل بڑا برائٹ نظر آتا ہے. اور ابھی آپ یہ بات جو کر رہے تھے ایم کیو ایم کیوں چلی جاتی ہے اور وہ فلانا ادھر کیوں مل جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا میں نہیں سر، میں نے آپ سے پی ٹی آئی کی بات کی ہے، وہ گفتگو ہماری کہیں اور چلی گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. تو پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کا مظاہرہ جو ہے وہ آپ کو دکھا چکے ہیں. جب بائی الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں، جو گڑھ ہے نون لیگ کا وہ ساری سیٹیں انہوں نے جیتی، جبکہ حکومت پی ڈی ایم کی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عوام نے دیکھنا ہے. یہ عوام جو ہے ابھی اس میں بہت شعور پیدا ہو چکا ہے، اور وہ اپنا اچھا برا سب سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. ان کے فیصلے کو سب کو تسلیم کرنا پڑے گا ہر حال میں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے یا پی ایم ایل این کے حق میں جاتا ہے یا پی 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 کے حق میں جاتا ہے. وہ جو ووٹر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ بھائی میں نے کس کو الیکٹ کرنا ہے. تو آئندہ عام انتخابات میں آپ پی ٹی آئی کو حکومت بناتے دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سے؟ دیکھیں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو آنسر دس کوشچن، کیونکہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے پچھلے کئی سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا ہم پارلیمنٹ بن رہی ہیں، کسی ایک پارٹی کو میجورٹی نہیں ملتی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کسی کو بھی سادہ اور عددی اکثریت ملے گی؟ آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی؟ نہیں، بالکل کسی جماعت کو اکثریت نہیں ملے گی جو کہ انڈیپینڈنٹ حکومت بنا سکے. تو جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی کیا ساتھ مخلوط حکومت میں بیٹھے ہوں گے؟ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی مل کے مخلوط حکومت بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس میں کیا پہلے بھی تو ابھی پی ڈی ایم کیا تھا اس میں نہیں تھے شامل، یہ سب شامل تھے. یہ کوئی بات نہیں ہے. جب آپ کو سمپل میجورٹی بھی نہیں ملے گی حکومت بنانے کی تو اس وقت پھر ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. جو چھوٹے چھوٹے کولیشن پارٹنر ہیں جن کی 5 سیٹیں ہیں، جن کی 7 سیٹیں ہیں، جن کی 11 سیٹیں ہیں. آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایم کیو ایم ہمیشہ ساتھ رہی ہے، تو ایم کیو ایم کو پھر ہمیشہ ان کو ملانا پڑتا ہے، مجبوراً ملانا پڑتا ہے. وہ حکومت بنانے میں بھی آگے ہوتے ہیں اور حکومت گرانے میں بھی ایکول پارٹ. رانا صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ، کیا کامنٹ کریں گے؟ لیکن اس میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا بات کرنا چاہتا ہوں. اس وقت جو پکچر امرج ہو رہی ہے سامنے وہ یہی ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ایج ہے وہ ذرا اوپر ہے دوسری سیاسی جماعتوں سے. جہاں تک سندھ کا سوال ہے، میں گلزار صاحب سے ایگری کروں گا
کہ سندھ میں پیپل پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور اس میں کوئی اگر 19-20 کا فرق بھی پڑتا ہے تو دیٹ شوڈ ناٹ میک اینی ڈفرنس. خاص طور پر انٹیریئر میں اگر ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا تو وہ کراچی میں ہوگا. بس ٹھیک ہے مختار بٹ صاحب، آپ کا موقف آ گیا ہے، اور طاہر رضوی صاحب سے جاننا چاہیں گے سر آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ پی ٹی آئی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا مستقبل ہوگا پی ٹی آئی کا آئندہ آنے والے عام انتخابات میں؟ سب سے بڑا ہے کہ اگر اس کو فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنٹ اور اچھے الیکشن ملے تو ان کے لیے بہت برائٹ چانس ہے. اور ابھی بات ہو رہی تھی مخلوط حکومت اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ کلین سویپ کرے گی. بٹ ظاہر ہے ابھی جو اس کی سچویشن ہے کہ ظاہر ہے اس کے جو عہدیدار ہیں وہ کافی گرفتار ہیں، اور ظاہر ہے جو وہاں پر ان کے جو پارٹیسپینٹ تھے کتنوں کے کاروبار تباہ ہو گئے اور کتنی چیزیں. تو ان سرکمسٹینسز میں اگر کھلا گراؤنڈ نہیں ملا، فیئر اینڈ فری الیکشن کا چانس نہیں ملا، تو ظاہر ہے آف کورس پھر یہ ہوگا کہ جو بھی جتنی بھی سیٹیں ہوں گی وہ نواز لیگ کی ہوں گی اور پیپلز پارٹی کی ہوں گی. اور یہ جو ابھی اتنی آپ بیان بازی سن رہے ہیں کہ بزرگوں کو نہیں آنا چاہیے، اور یہ بھائی سب مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی یہ کھیل رہے ہیں، یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ اندر سے ایک ہے جیسے الیکشن ہوں گے اور ایک پوزیشن آ جائے گی تو کوئی کسی کا وزیر بن جائے گا، کوئی کسی کا مشیر بن جائے گا، کوئی وزیر اعظم بن جائے گا. یہ سب اپنا سیٹنگ ویٹنگ کر کے کام سیدھا کر لیں گے. ان کو کوئی غرض ہی نہیں ہے بھائی. سب پیسے والے، کسی کے فلیٹ، کسی کے مکان، کسی کی دکانیں، جائیدادیں، ان کو عوام سے غرض ہے کہ وہ روٹی اسے مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، شکر مہنگی ہو گئی ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے. ان کی ہیڈک نہیں ہے. ان کی ہیڈک ہے جھنڈے والی گاڑی، ان کی ہیڈک ہے بڑا سا دفتر، ان کی ہیڈک ہے پیپلز پارٹی. جیسے میں سندھ کی مثال دوں کہ فورن سسٹم کھل جائے گا. سسٹم ایک آپ نے سنا ہوگا پیپلز پارٹی سندھ میں ایک سسٹم ہے، وہ سسٹم دوبارہ کھل جائے گا. اس کی گراریاں تیز ہو جائیں گی، اس میں بسم اللہ اللہ اکبر شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک پیسہ کمانے کی مشین جو ہے اچھا وہ یہاں پہ ان کی چلے گی. وہاں پر مسلم لیگ نواز بیچاری 4 سال سے انتظار کر رہی ہے، 4 سال سے. تو ظاہر ہے ان کی بھی دکان کھل جائے گی. جو کچھ انہوں نے 4 سال میں نقصانات اٹھائے ہیں وہ نقصانات بھی انہیں پورے کرنے. تو معاف کیجیے گا عوام کے لیے تو کوئی اس وقت مجھے سیاسی جماعت نظر نہیں آ رہی کہ جو عوام کے لیے کچھ کر سکے. ٹھیک ہے رضوی صاحب، آپ کا موقف آ گیا. رانا صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کیا کامنٹ کریں گے ان کی بات پہ؟ رضوی صاحب جو کہہ رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص پولیٹیکل آدمی ایسا کرتا ہے تو افسوسناک عمل ہے، اور یہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اقتدار عوام کا لیے اسی لیے جاتا ہے کہ عوام کے وسائل کو اس کے مسائل پر خرچ کیا جائے. اگر کوئی شخص ذاتی مفادات پر کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اس پہ مذمت کرتی ہے، اور کوئی اگر کسی کا لوادہ اوڑھتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایمانداری سے عوام کے وسائل عوام پہ خرچ کرنے چاہیے، ان کے مسائل کو دور کرنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو یہی ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے اور احتساب کا عمل شفاف ہونا چاہیے. کسی کو اتنا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ عوامی وسائل پر ڈاکہ مارے. یہ قابل مذمت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے. یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عوام کا اقتدار عوام کے لیے ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اقتدار حاصل کرے گی، اور انشاءاللہ ثابت کرے گی کہ اس ملک سے بے روزگاری مہنگائی کا خاتمہ ہونا چاہیے اور قانون اور آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی جدوجہد میں کوشش کر رہی ہے. کرنل مختار بٹ صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ سلمان رضوی صاحب جو خود تجزیہ کار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے رانا گلزار صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا. انشاءاللہ گفتگو کا آغاز پھر یہیں سے کریں گے اور کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر سے اس ٹاپک کے اوپر بات کی جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.